آج کل لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں جنہیں عالمہ کہا جاتا ہے، ان سے لوگ اب شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، مگر گھر میں آنے کے بعد یہ صرف اپنے حقوق بیان کرنے کے لیے در پہ رہتی ہیں، صرف اپنے حقوق بیان کرتی ہیں. شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے، شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے، شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں ساس سسر کی خدمت نہیں کر سکتی. شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرو. اچھا ٹھیک ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا تیرے اوپر واجب نہیں ہے، برابر ہے، یہ تیرا حق ہے. لیکن ابھی میں نے بتایا کہ خانگی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے حق سے آگے ایک چیز ہے، جی وہ قربانی ہے. قربانی، اور یہ قربانیاں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے. جی وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث لمبی ہے اور اس روایت کو امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن حبان کے اندر لائیں. وہ پوری روایت پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان اباہ ہلک وترک 9 بنات او 7 بنات قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا او سيبا؟ قال بل سيبا. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتزاحقها وتزاحقك؟ فقلت ان عبد الله مات وترك 9 بنات او 7 بنات واني كرهت ان اجيئهن بمثلهن وأردت امرأة تقوم عليهن فقال لي بارك الله لك. رواہ ابن حبان فی صحیح. ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت تھی، میں نے پوری امانت کے ساتھ یہ حدیث آپ تک پہنچا دی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ، جابر ابن عبداللہ، تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ مر گئے، انتقال کر گئے، یا وہ شہید ہو گئے، اور انہوں نے 9 بیٹیاں چھوڑی یا 7 بیٹیاں چھوڑی. 9 بناتن اور 7 بناتن. دیکھو باپ اس دنیا سے چلا گیا، پوری ذمہ داری بھائی کے اوپر ہے. اب وہ یہ کہہ دے کہ بھائی بیٹیوں کو پالنے کی ذمہ داری باپ کے اوپر تھی، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. دیکھو بھائی بول سکتا ہے، اور 9 بہنیں ہیں، تو یہ 9 بہنیں یا 7 بہنیں میری ہیں، یہ چھوڑ کر چلے گئے. کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو مجھے دیکھ کر مسکرائے آپ، کہنے لگے تزوجت یا جابر؟ جابر شادی کیے کہ نہیں؟ شادی کر لیے؟ قلت نعم، ہاں اللہ کا رسول شادی کر لیا میں نے. آپ نے فرمایا بکرن اور سیبن، کنواری سے کیا ہے شوہر دیدہ سے؟ کنواری ہے یا کنواری نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کنواری نہیں ہے لڑکی، شوہر دیدہ ہے. تو آپ نے فرمایا ارے لڑکی سے کیوں نہیں کیا؟ فہلہ جاریتن، کنواری سے کرنا تھا نا، تو اس کے ساتھ کھیلتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تو اس کو ہنساتا، وہ تجھے ہنساتی. یہ دیکھیے ایک خانگی زندگی کا ایک خوبصورت انداز بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرد اور عورت کے درمیان اس طریقے سے تال میل ہونا چاہیے. جی چہرے پر اس طریقے کا تاثر نہ ہو کہ بیوی دیکھ کر گھبرا جائے. ہاں وہ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ بھائی انہوں نے کنواری سے شادی نہیں کی ہے بلکہ سیبہ سے کی ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لڑکی سے کرنا چاہیے تھا نا، کنواری سے کرتے، تم کو اچھی لڑکی مل سکتی تھی، تم نے جو ہے کنواری لڑکی چھوڑ کر کے سیبہ لڑکی سے شادی کی. جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے والد عبداللہ مر گئے، نہ عبداللہ مات وترک 9 بنات و 7 بنات، 9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں، میری 9 بہنیں ہیں. وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اپنی بہنوں جیسی کوئی لڑکی گھر میں لے کر کے آؤں. یہ دیکھیے قربانی ہے، یہ قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے. میں خوبصورت لڑکی لا سکتا تھا، جوان لڑکی لا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، ایک جذبہ قربان، ایک ہے حق اور ایک ہے قربانی کا جذبہ. اس بھائی نے اپنی بہنوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے. انی کرہت ان اجیئہن بمثلہن، میں نے ناپسند کیا کہ میں اپنی بہنوں کی عمر کی کوئی لڑکی لے کر کے آ جاؤں. لا سکتا تھا لیکن نہیں، میں نے کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی. ارادہ کیا میرا اس شادی سے؟ وَأَرَدْتُ امرأة
ایسی لڑکی کا ارادہ کیا, ایسی عورت کا, تقوم علیہن, جو میری بہنوں کے اوپر قائم ہو. قامہ علی کا مطلب بہت وسیع ہے. میری ان بہنوں کی چوٹی باندھ دے, ان کو نہلا دے, ان کو تیار کر دے, ساری چیزیں تقوم علیہن کے اندر آ گئیں. یعنی میری بہنوں کو سنبھالے, میری بہنوں کی خدمت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا, فقال لی, تو مجھ سے کہا بارک اللہ لکا, اللہ تجھے برکت دے. پتہ یہ چلا کہ ایسی عورت گھر میں آئے جو گھر کے تمام لوگوں کا خیال رکھے, اپنی نندوں کا خیال رکھے, اپنی ساس کا خیال رکھے, اپنے سسر کا خیال رکھے, یہ عورت صالحہ ہے. اور اس حدیث کے اوپر مشہور محدث اور شارح بخاری حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ریمارک فرمایا ہے, فیہ مشروعیت خدمت المرأة لزوجہا. اس حدیث میں مشروعیت ہے اس بات کی کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے خدمت کرے, اپنے شوہر کی نہیں, اپنے شوہر کی خدمت تو کرنا ہی ہے, اپنے شوہر کے لیے خدمت کرے. فیہ مشروعیت خدمت المرأة لزوجہا, اپنے شوہر کے لیے عورت خدمت کرے. اس حدیث سے یہ مشروعیت معلوم ہوتی ہے. جی, تو ایک ہے وجوب, واجب تو نہیں ہے مگر مشروع ہے, تاکہ اس مشروع ہونے کی وجہ سے گھر کا جو نظام ہے وہ تباہ و برباد نہ ہو. ہر آدمی اگر اپنا حق لینے پر اتارو ہو جائے اور کوئی بھی فرد قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو, تو جس گھر میں قربانیوں کا یہ جذبہ مفقود ہو وہ گھر گھر نہیں رہتا, وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا. اب لڑکیاں آتی ہیں, کہتی ہیں ہمارا یہ حق نہیں ہے, ہمارا وہ حق نہیں ہے, گھر کو تو ویسے برباد کر دیتی ہیں آ کر کے. تو اے میری بہنوں, تم جب کسی کے گھر جاؤ تو عورت بن کر کے نہ جاؤ, مرأہ بن کر کے مت جاؤ, المرأۃ الصالحہ بن کر کے جاؤ. اور جو عورت صالحہ ہوتی ہے اس کے اندر ہی قربانی کا جذبہ ہوتا ہے, وہی نیکیاں کرتی ہے. تو تم قربانیوں کا جذبہ لے کر کے جاؤ تاکہ تمہارا گھر تباہ و برباد نہ ہو. آج گھروں کی تباہی کی بنیاد یہی ہے, لڑکی باہر سے آ جاتی ہے اور اپنے حقوق بیان کرنے لگتی ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا گھر تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے.